السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 41۔ وا اور ان اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو کہہ دیجئے لی میرے لیے ہے، عملی عمل میرا، ولکم اور تمہارے لیے ہیں، عملکم عمل تمہارا، انتم تم بریئون بریو ذمہ ہو، یعنی اعلان برات ہے یہاں پر بساریت 12 حمزہ، مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بریئون بریو ذمہ ہوں، 12 حمزہ، مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وہاں پہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، ہم پہلے ان کو سمجھائیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو ہم سے ایک دم ہی غصے ہو رہی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ رابطے ختم کر دیں، کیونکہ پھر دوستی رہے گی نا تو پھر وہ آپ کو شہروا بھی پہنچا دیں گی، تو اسے حلوے سے بچنا ہے، تو پھر بیزاریت کا اظہار کر، اعلانی بیزاریت 41، یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو پھر آپ یہ کہہ دیں میرا کام تو صرف دعوت دینا ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے، سو وہ میں کر چکا، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار ہوں، اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جہاں پر ہر شخص سے اس کے اچھے اور برے عمل کی بات پرس ہوگی۔ کون سی بات ہے یہ وہی بات ہے جو قل یا ایھا الکافرون میں نا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تھوڑا سا اشارہ یہاں پہ لکھ دیں کہ یہ وہی بات ہے جو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی اسی قسم کے الفاظ کہے تھے کہ بے شک ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو پکارتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، یعنی ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی پیچھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئی تھی، وہ جب اپنے معاشرے میں ہونے والی خرابیاں دیکھتے تو وہ ان کو منع کرتے، وہ باز نہیں آتے، وہ ان کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ایسے ہی رابطے رکھتے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جہاں دیکھو دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھو، ان سے دوری اختیار کرو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے ملا جائے۔ سورہ شورى میں آتا ہے 216 میں، پھر اگر یہ تیری نافرمانی کریں تو میں تمہارے عمل سے بری ذمہ ہوں، یہ کہہ دو۔ سورہ سبا آیت 25 میں آتا ہے قیامت کے دن ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے کاموں کے بارے میں، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے کاموں کے بارے میں، یعنی ہر کوئی اپنا حساب دے گا قیامت کے دن۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ اعلان برات ابتدا میں نہیں کیا گیا، ابتدا میں کیا تھا؟ پہلے دعوت دیں، یعنی آپ ایسے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ حق کی طرف آ جائیں، ان کو حق بتانا ہے، سچ بتانا ہے، دلائل پیش کرنے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور جب حجت تمام ہو جائے، یعنی کہ آپ نے اپنا سارا کام کر لیا اور وہ نہ مانے، اب وہ اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، جو کام آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کر لیا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے
کہ ایسے لوگ جو دین اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، نئی نئی بدعات قائم کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد تو ابھی یہی چیزیں ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ باز آ جائیں، ان کو کہنا ہے کہ علم حاصل کریں، دین علم کے بغیر ادھورا ہے، علم کے بغیر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جب علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انہیں حق بتائیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ابتدا میں لوگوں کو حق بتانا ہے، شرک سے، بدعت سے، کفر سے روکنے کے لیے دلائل کے ساتھ، باقی انجام کار اللہ کے پاس ہے۔ لیکن بار بار بتانے پر وہ نہ مانیں، حق قبول نہ کریں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ، جو کان لگاتے ہیں، سمع سین میم عین، استماع کوشش سے سننا، غور سے سننا، کان لگاتے ہیں، الیکا طرف آپ کے، کیونکہ سمیع کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ صرف سننا، اور یہاں پہ یستمعون کوشش سے سننا، غور سے سننا۔ افانت، کیا پھر آپ تسمعون سنائیں گے، سما بہروں کو، اسم کی جمع سما، بلو اور اگر، کانو ہو وہ، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، این قاف لام، ٹاپک جنہیں ہدایت کی طلب نہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ غور سے سننے کا انداز کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غور سے سن رہے ہیں، دراصل وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد چونکہ طرف ہدایت نہیں، اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو۔ عقل مند بہروں میں پھر بھی اشاروں سے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور سننے والے جو ہوتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کو واقعی دل سے سن رہے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے آنسو آ جاتے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن والے، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل سب کچھ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، ان کے عمل بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں قرآن والے۔ قرآن انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا جملہ لکھا تھا؟ قرآن ملبے سے نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کچھ بھی تھی، لیکن قرآن آپ کو ایسا تبدیل کرے گا کہ آپ ایک نئے انسان کی شکل میں نظر آئیں گے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی، آپ کے کام، آپ کی سوچ، ہر چیز قرآن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ سننے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ سننے کا اصل معنی سمجھ کر سننا ہے۔ سننا نہیں جب تک سمجھا نہ جائے۔ اور جب تک سمجھا نہ جائے اس وقت سننا نہ سننے کے برابر ہے، گویا آپ نے سنا ہی نہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ قرآن سنتے ہیں، قرآن کلاس میں جاتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ کیونکہ وہ اس عہد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ نہیں جاتے کہ جو میں سن رہا ہوں، سن رہی ہوں، اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ جب یہ عہد کرتا ہے انسان، جب یہ نیت کرتا ہے
جبھی تو قرآن کے احکامات دل میں اترتے ہیں، ورنہ ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سن کے بھی نہ سننے والی کیفیت ہوتی ہے، تو حاضر دماغ ہو کر سننا ضروری ہے، اچھی نیت کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے، سمجھا جائے، کیونکہ بڑے کی بات اسی لائق ہوتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اسے دل سے سنا جائے، غور سے سنا جائے، اور صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ قبول کیا جائے۔ جیسے ہم کسی بڑے کی بات سنتے ہیں تو اس بات کا احترام کیا ہوتا ہے؟ ادب سے سننا۔ اماں جی کچھ کہہ رہی ہیں، بڑے کچھ کہہ رہے ہیں، ادب سے سننا، اور پھر سننا ہی نہیں کہ آپ ادب سے کلاس میں بیٹھی ہیں، سب کچھ سن رہی ہیں، گھر جاتے ہی وہی نہیں، سننا ہے تو پھر اطاعت بھی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا لے کے جانا ہے کہ آج سے میں اس آیت پر عمل کروں گی، آج سے مجھے اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک آیت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں دھیرے دھیرے آپ کے اندر قرآن اترتا چلا جائے گا، اور پھر آپ ایک قرآن والی نظر آئیں گی۔ جس طرح ہم دنیا کے فائدوں کے لیے ہر بات بڑی غور سے سنتے ہیں نا، کہ جس میں ہمیں دنیا کا فائدہ ملتا ہے۔ آج کل کس کے پاس اچھے کپڑے آئے ہوئے، عید آنے والی ہے، بڑے اس کے اسٹیٹس غور سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس بازار میں اس سیل میں بڑا دوڑ کے جایا جاتا ہے، دنیا کا فائدہ۔ ہم اپنی تھکن، اپنی مصروفیات سب بھول جاتے ہیں، عید آنے والی ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے فائدوں کے لیے دوڑتے ہیں، اپنا ذہن، اپنا وقت، اپنی جان لگاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں آخرت کے فائدے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ اور یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل مکہ کی، جن کی اپنی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہے نا حیران کن بات؟ کیوں؟ انٹرسٹ نہیں تھا۔ اب میں اردو میں بات کر رہی ہوں نا، سب کچھ عربی تو نہیں کہہ رہی، انٹرسٹ ہوگا، محبت ہوگی، جستجو ہوگی تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ تو ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہ تھی کہ آنے والا اللہ کا کلام ہے اور کہنے والا اس کا محبوب ہے۔ کتنی خوش نصیبی تھی ان لوگوں کے لیے۔ خوش نصیبی تو ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ کتاب تو ہے نا، لیکن فائدہ کون کون اٹھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انٹرسٹ ہوگا تو بات سمجھ آئے گی۔ جیسے ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے تو اشاروں سے بھی سمجھ جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے، ہے نا۔ بچے کو اشارے سے کہہ دو فریج میں وہ رکھا ہے کھا لو، اسے فوراً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر کوئی کام کروانا ہے نا، کیا سمجھ نہیں آیا، انٹرسٹ ہے نا، تو انٹرسٹ ہمیں پیدا کرنا ہے۔ ہم اپنے اندر اس چیز کی محبت رکھیں گے، دلچسپی رکھیں گے نا، تو وہ بات ہمیں سمجھ آئے گی، ہمارے دل میں اترے گی۔ تو سب سے لائق کون سی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات سے اوپر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن پڑھنے کا مقصد ہدایت کی طلب ہونا چاہیے، جب بھی قرآن سمجھ آئے گا۔ کیا واقعی میں قرآن والی ہوں؟ میرے قول و فعل میں قرآن نظر آتا ہے؟ آیت نمبر 43، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، مَن يَنظُرُ، جو دیکھتا ہے، نظرہ نون را، نظر سے دیکھنا، الیکا، طرف آپ کے، افا انتا، کیا پھر آپ تہدی، راہ دکھائیں گے، ہدای، یا ہدایت سے، ہدن، اومیا، اندھوں کو، اومیون، اندھے، بلائنڈ، ولو، اور اگرچہ، کانو، ہو وہ، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، یعنی اندھوں کو بھی بھلا کوئی راہ دکھا سکتا ہے؟ آنکھوں کا اندھیرا ٹاپک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے بیچ 40 سال تک رہے، اور آپ کی نبوت کی ساری نشانیاں لوگوں کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ نشانیاں کیا کیا تھیں؟ لمبی لسٹ ہے، بہت کچھ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
بات دراصل یہ ہے کہ اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہوتا ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، اسی ماحول میں پیدا ہوئے، اسی ماحول میں پلے بڑھے. ان کا بچپن جوانی انہی لوگوں میں گزرا تھا. وہ آپ کے اخلاق و کردار سے واقف تھے. وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے. کیسے؟ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. پیچھے ہم نے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں. ان کو بھی نبی کے ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن حسد، اناد، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کا ٹائٹل دیا تھا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے تھے؟ غور سے، جیسے کسی تعجب سے دیکھا جاتا ہے، اور بڑے متوجہ ہونے کے انداز میں دیکھتے جیسے بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن دلوں میں ہدایت کی کوئی طلب نہ تھی. اسی لیے ایسا سننا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوا. پہلے کیا کہا گیا آیت میں؟ بھیڑے، سن کر بھی نہ سننے والوں کو. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے بھیڑے کہا گیا، یعنی کہ سن کر بھی نہ سننے والوں کو بھیڑا کہا گیا. اب اندھا کہا جا رہا ہے، یعنی دیکھ کر بھی نہ دیکھنا. آنکھوں کے اندھیرے ہیں ان کی آنکھوں میں اندھیرے ہیں، ان کو راستہ دکھانا ناممکن ہے. تو ان باتوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. کیا کریں کہ یہ اندھے بہروں کی طرح ہیں. یہ حق سنتے ہیں، انہیں حق سمجھ نہیں آتا. یہ حق دیکھ رہے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اپنے کسی مریض کا علاج کرتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ مریض سنجیدہ نہیں ہے. اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، آپ کو نقصان دیں گی. وہ وہی کھاتا ہے، دوائی وقت پر نہیں لیتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ جاؤ میں تمہارا علاج نہیں کر رہا، چھوڑ دو ان کو. یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، چھوڑ دو ان کو. یہ اس لائق نہیں کہ ان کا علاج کیا جائے. انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں کہ ان کا علاج ہو، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو یاد رکھیں، عمل کے ارادے کرنے ہیں، تبھی یہ دل قرآن کی طرف راغب ہوگا. ہر حکم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کا بہترین استعمال کرنا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، سب سے زیادہ استعمال اللہ کے لیے ہی کرنا ہے. آیت نمبر 44، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، ناسا لوگوں پر شیئا، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، ناسا لوگ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتیں عطا فرمائی. آنکھیں بھی تھیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان بھی دیے جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت بھی تھی جن سے حق و باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا.
چونکہ اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ توحید اور قضاء و قدر، یعنی تقدیر کے فیصلے. خاص طور پر تو لوگ اکثر یہی بات کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی. تو اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے کہ اللہ نے تو تمہیں سب کچھ دیا، تم نے ہی اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا کہ تم حق کو سمجھ سکتے. تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، اللہ ظلم نہیں کرتا. جس سے مثال کے طور پہ ہم نے پیچھے ایک مثال پڑھی تھی، وہ اس کی تفسیر بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرے گی، وہ لکھ لیجیے آپ لوگ. مثال علم کی، بارش کی طرح ہے. اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسے. زمین کے بعض حصے زرخیز ہوتے ہیں جو بارش کو جذب کر لیتے ہیں اور اس سے سبزہ اگتا ہے، جس سے انسان جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض حصے زمین کے سخت ہوتے ہیں، پانی روک لیتے ہیں، اور بعض حصے نہ جذب کرتے ہیں اور نہ روکتے ہیں. سب پانی نکل جاتا ہے، چٹیل میدان کی طرح رہ جاتا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر قرآن راسخ ہو جاتا ہے. مطلب کیا؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر قرآن راسخ ہو جاتا ہے. وہ خود بھی بدلتے ہیں، لوگوں کو بھی بدلتے ہیں، یعنی خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. پہلی بات ان لوگوں کی یہ گئی. اور کچھ ایسے ہیں جو خود تو کچھ نہیں سیکھتے، اوروں کو سکھا دیتے ہیں، پانی روک کر دوسروں کو پلا دیتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں اترا ہوتا. اور تیسرے وہ جو نہ خود لیتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں. وہ پانی کا برسنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے بارش یعنی کہ ہدایت سب کے لیے بھیجی تھی. تو بارش کہاں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بارش ایک جگہ برس جائے دوسری جگہ نہیں برسے. سب جگہ اللہ بارش بھیجتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت میں کہیں اور کسی وقت پر کہیں، لیکن پہنچتی سب جگہ ہے. اور جہاں نہیں پہنچتی وہاں اس زمین کا بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے. تو ہدایت بھی اللہ رب العالمین نے سب جگہ پہنچائی ہے، لیکن ہم کون سی مرتی ہیں ان تینوں میں سے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ 44 یہ احکامات ہدایت کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں ہر حکم ماننا ہوگا، نہ مان کر ہم خود پر ظلم کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. آیت نمبر 45 وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کألم، گویا کہ نہیں، یلبثوا، وہ ٹھہرے، لام با تھا اس کا روٹ ہے، الا مگر، ساعہ، ایک گھڑی، ساعت بلو کا لفظ ہے، من النہار، دن کی، یتعارفون، عین را فا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے. عرف کہتے ہیں نا، عرف پہچان، بینہم، آپس میں، بین درمیان، قد تحقیق، خسرہ خسارہ پایا، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء ملاقات کو، اللہ کی، وما اور نہیں کانو تھے وہ، مفتدین ہدایت پانے والے. 45 دنیا کی زندگی اور آخرت. قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں، تو لوگ خوف اور دہشت میں اس قدر ہوں گے کہ ان کے خیالات، احساس بالکل بدل جائیں گے. اور وہ کہیں گے، وہ دنیا کی زندگی وہ تو ایک لمحہ کی زندگی تھی. اللہ اکبر. یعنی جو ہم نے بات پڑھی ہے
وہ جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، اور ایک دوسرے کو پہچانتے رہے آپس میں، تحقیق خسارہ پایا جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو. یعنی خوف کی وجہ سے وہ اس طرح کے لفظ کہیں گے، وہ بھول جائیں گے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اور دنیا کو جو ایک لمبی عمر گزار کر آئے تھے. کیا کہیں گے؟ ہم تو بس کچھ دیر رک کر آئے وہاں پر. محشر کی سختیاں دیکھ کر دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے اور دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی ٹھہرے تھے. محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. جیسے ایک جگہ ایک وقت یہ بتایا گیا کہ سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی دلی دوست کسی کو نہ پوچھے گا. سورہ اعراف اور سورہ انعام میں بھی کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے. وہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ یقیناً خسارہ پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے آج اس ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ کا بھی پڑھتے ہیں نا، حضرت مریم کا، کہ وہ اپنی ماں سے چھپ جائیں گے، وہ اپنی بیٹی سے چھپ جائیں گے کہ ہم سے ہماری نیکیاں نہ مانگ لیں. اور بھی بہت ساری کیفیات جو ہیں احادیث سے بیان ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں دنیا کی زندگی اصل زندگی لگتی ہے، اس کے مسائل ہمیں اصل مسائل لگتے ہیں، اس کی پریشانیاں، اس کے غم بہت بڑے لگتے ہیں. اکثر ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، پہاڑ جیسی زندگی ہے، گزر ہی نہیں رہی ہے، بہت مشکل زندگی ہے، اس جینے سے تو مرنا بہتر ہے. ایسے ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی انسان غصے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو وہاں کا کیا عالم بتایا جا رہا ہے؟ ہم تو ایک آدھ گھڑی ٹھہرے تھے، ہم دنیا میں جیے کہاں، اتنا وقت ہی کہاں ملا ہمیں کہ کچھ کرتے. سورہ طٰہٰ 103 میں آتا ہے، آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ تم بس دنیا میں 10 دن ہی ٹھہرے. اللہ اکبر. سورہ مومنون میں ہے 113، ہم تو دن یا دن کا کچھ ہی حصہ ٹھہرے تھے، گننے والوں سے پوچھ لیجیے ہم زیادہ نہیں رہ کر آئے. کیا ہے یہ آیتیں؟ کتنا کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ایسی کیفیات ہوں گی کہ وہاں پہ کیا لگے گا، ہم تو کچھ وقت گزار کر ہی نہیں آئے. تو پھر جب ایسی آیتیں پڑھتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وقت جب ضائع ہوتا ہے نا تو بڑی الجھن ہوتی ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا تو بے چین ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، بہت کام ہے، بہت کچھ کرنا ہے ہمیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کو اہمیت دینی ہے یا آخرت کو اہمیت دینی ہے؟ یہ چند روزہ زندگی ہمارے لیے اہم ہے یا وہ جو ہمیشہ کی والی زندگی ہے؟ حضرت عمر کا قول ہے، سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. پوچھا دوسرے کون؟ پتہ ہے کیا کہا؟ اولاد. اللہ اکبر. آج تو ہمارا جینا مرنا، ہمارا سب کچھ ہماری اولاد کے لیے نا. میرے بچے میرے بچے میرے بچے، یہ پہن لیں، یہ کھا لیں، یہ کر لیں. یہ بچے اللہ نے کیوں دیے تھے؟ ان بچوں کی بہترین تربیت کا غم کرنا تھا. ہمارے غم کیا ہے؟ میرے بچے کے کپڑے کب بنیں گے، اس کے جوتے ابھی تک نہیں آئے، یہ مہنگے اسکول میں نہیں جا رہا. تو
تو حضرت عمر کا یہ قول یہ بتا رہا ہے کہ بس بچے ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، خاندان ہو، شہر ہو، قبیلہ ہو، فوکس آخرت ہو، کہ جو بھی مجھے جس کے ساتھ جیسے بھی رہنا ہے بس ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے اس سے میری آخرت کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میری آخرت کامیاب ہونی چاہیے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھنا یہ کہ ہم چند روزہ زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کیا۔ ایک دنیا کے لیے بہت ساری نعمتوں کو ٹکرانا بے وقوفی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔